الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم ربنا اے ہمارے پروردگار وبعث بھیجیے فیہم انہی میں سے رسولاً ایک رسول منہم انہی کا یتلو علیہم کے تلاوت کرے پڑھے آیتیں وہ تلاوت کریں علیہم ان پر آیاتی کا آپ کی آیات کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھلائے وہ انہیں کتاب والحکمت اور حکمت کی باتیں وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کر دے وہ انہیں اِنَّكَ بے شک آپ انت العزیز الحکیم غالب حکمت والے ہیں اچھا جی اب چونکہ بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی وہ دعائیں مانگتے چلے آ رہے ہیں تو ایک دعا انہوں نے یہ بھی مانگی اپنی یعنی آئندہ نسل کی فلاح دنیا اور آخرت کے واسطے حق تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ میری اولاد میں ایک رسول بھیج دینا جو انہیں آپ کی آیات کی تلاوت کر کے بھی سنائے قرآن و سنت کی تعلیم بھی دے اور ظاہری اور باطنی گندگیوں سے بھی پاک کرے گویا کہ یہ ایک دعا کی تھی اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہ پھر اس اولاد کو یہ شرف حاصل ہو کہ آپ ہی کی آیات کی تلاوت بھی کرے اور تعلیمات بھی دے اور ساتھ میں لوگوں کا تزکیہ بھی کریں ٹھیک ہے اب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس رسول کے لیے اپنی اولاد میں ہونے کی اس لیے دعا فرمائی کہ اول تو یہ اپنی اولاد کے لیے سعادت و شرف حاصل ہوں دوسرا ان لوگوں کے لیے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ رسول جب انہی کی قوم اور برادری کے اندر ہوگا بھی انہی کے جیسا اور ہوگا بھی انہی ہی کی برادری کے اندر تو اس کے چال چلن اس کے حالات اس کی سیرت سے لوگ بھی خوب واقف ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ ہم ساری زندگی اس شخص نے ہمارے درمیان گزاری ہے تو یہ کیسا ہے تو کسی بھی قسم کے دھوکہ میں فریب میں مبتلا نہیں ہوں گے چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کا جواب حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ملا کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی اور یہ رسول آخری زمانہ میں بھیجے جائیں گے اب اس رسول سے جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اسی وقت تھا جب کہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اچھا جی میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین یعنی تمام نبیوں کو خاتم کرنے والا اس وقت تھا جب کہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا
ان کی تخلیق کے لیے جو خمیر تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، اور میں آپ لوگوں کو اپنے معاملے کی ابتدا بتلاتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کا مظہر ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے کیا مراد، کہ خود ہی قرآن میں آتا ہے کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب انجیل کے اندر پڑھتے ہوئے وہاں ان اپنے حواریوں کو، عیسائیوں کو، لوگوں کو یہ بتایا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام ہوا، اور والدہ ماجدہ نے حالت حمل میں یہ خواب دیکھا کہ میرے بطن سے، میرے پیٹ سے ایک نور نکلا جس سے شام کے ملک کے محلات، ملک شام ہے اس کے جو محلات وہ جگمگا اٹھے۔ تو یہ گویا کہ خواب تھا ایک حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام، آمنہ علیہ السلام۔ جی جی۔ پھر قرآن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے دو جگہ پہ فرمایا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس میں مذکور ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کے بھیجنے کی دعا فرمائی تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بات واضح ہوگی، یہ اس دعا کی کہ ضمن میں یہ بات آ گئی ہے۔ اچھا جی، اب جب یہ جو انہوں نے دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تو جب پھر نبی آخر زمان مبعوث ہوئے، تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام کی بعثت کے تین مقاصد، ٹھیک ہے نا؟ نبی ہونے کے تین مقاصد سب سے عام، سب سے پہلے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، دوسرا قرآن کی جو ہے وہ تعلیم دینا، یعنی ترجمہ، تفسیر اور جو کچھ بھی قرآن کے اندر ہے اس کو سکھلانا، اور ساتھ میں جو ہے اسی کے ضمن میں آئے گا والحکمت، اور حکمت کی باتیں بتانا، اور اس کی تشریح میں بتاتا ہوں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسرا جو مقصد بعثت ہے وہ تزکیہ کرنا، ٹھیک ہے، اچھا پاک کرنا۔ اچھا جی، اب یہاں پر سب سے پہلی بات قابل غور ہے وہ قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے ہے قرآن کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت بھی کرتا رہے وہ ان پر، یہ فرمایا تھا انہوں نے اپنی دعا میں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ قرآن کے آیات کی الفاظ کی تلاوت یہ ایک الگ مقصود ہے، اور اس کا ترجمہ، تفسیر، اس کی ڈیٹیل، پھر اس کے احکام سے آگاہ کرنا یہ ایک الگ ٹاپک و مقصود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں ہیں قرآن کی آیات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی آخر زمان کے سامنے جو لوگ تھے وہ بھی تو عربی دان تھے اور انتہائی فصیح بلیغ تھے، شاعر تھے، اور عربی کو خوب اچھی طرح جاننے والے تھے، تو پھر ان کے سامنے یہ کیوں کہا کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرے؟ کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے تلاوت کریں گے آیات کی تو وہ معانی تو خود بخود سمجھ جائیں گے، تو قرآن یہاں پر تلاوت کا گویا کہ ظاہراً اور الگ طور پر یہ کیوں حکم دیا گیا؟ سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ کیوں حکم دیا گیا؟ جی جی، مطلب تلاوت کا، قرآن کے آیات کی تلاوت کا الگ سے حکم کیوں دیا گیا؟ حالانکہ اس وقت میں جو لوگ موجود تھے وہ تو سارے کے سارے عربی دان تھے، وہ تو عربی جانتے تھے، تو ان کو تو صرف مطلب عربی آتی تھی، قرآن پڑھنا آتا تھا، تو ان کو تو ترجمہ بھی بلکہ آتا تھا کیونکہ عربی جو جانتے تھے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ قرآن نے دونوں پہ زور دیا ہے کہ وہ قرآن یعنی کہ آیات کی تلاوت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے ترجمہ تفسیر بھی۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کی آیات بھی، جو آیات ہیں ان کی تلاوت بھی مقصود ہے، اور اسی طرح اس کی تعلیم بھی مقصود ہے،
صرف اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن کو ترجمہ جو ہے وہ اردو میں ہو یا انگلش میں ہو یا فارسی میں پڑھ لیتا ہوں، تو ہاں جی یا اس کو کوئی کہے کہ یہ قرآن ہے، تو اس پر قرآن کا اطلاق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کا اطلاق اس پر ہوگا کہ جس میں قرآن کے الفاظ بھی ہوں، ساتھ میں بھلے ترجمہ ہو تفسیر ہو، تو اس پر قرآن کا اطلاق ہوتا ہے۔ سمجھا رہی بات؟ تو یہ گویا کہ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، قرآن کی آیات بھی اور جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مفہوم معانی بھی، اس کا جو معانی معانی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دونوں، یہ دونوں مقصود ہیں۔ اسی وجہ سے فقہاء نے تعریف کی ہے قرآن کی کہ ہوا النظم والمعنی جمیعا، یعنی قرآن نام ہے الفاظ اور معانی دونوں کا، صرف معانی صحیح کا نام بھی قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ صرف اگر کوئی کہے کہ ترجمے کا نام قرآن ہے، نہیں، بلکہ قرآن کس کا نام ہے؟ الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے۔ اچھا جی، اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کی جو آیات ہیں ان کا پڑھنے کا الگ ثواب ہے۔ اگر کوئی اچھا شخص ہے کہ جو اس کے ترجمہ کو، اس کی تفسیر کو، اس کے معانی کو نہیں جانتا، تو پھر وہ یہ بھی نہ کرے کہ اس کو چھوڑ دے، پڑھنا ہی چھوڑ دے کہ یار مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ ہاں، قرآن الفاظ کے اعتبار سے بھی بڑی قدر و منزلت والا ہے، اور قرآن کی جو ہے وہ الگ طور پر اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور یہ ایک ثواب عظیم ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ جی سر تو اسی وجہ ہاں سے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو اس کی جو ہے وہ تلاوت کا بھی حکم فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام میں سے بعض ایسے تھے کہ جو روزانہ پورا ایک قرآن مجید تلاوت فرما دیتے، کچھ 2 دنوں میں ختم فرماتے تھے، اور اکثر جو تھے وہ 3 دن میں قرآن کے مکمل کرنے کے عادی تھے، ٹھیک ہے نا، اچھا قرآن کی تلاوت کرنے کے۔ تو اسی وجہ سے قرآن کے اندر جو ہے یہ 7 منزلیں ابھی بنی ہوئی ہیں ہفتہ واری کے اعتبار سے، کہ جو معمول ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک دن میں ایک منزل پڑھے، دوسری دن میں دوسری منزل، تو یہ قرآن پوری 7 منازل میں ڈیوائیڈ ہوا ہوا ہے، تقسیم ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کے الفاظ بھی بڑی اہمیت کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ الفاظ کی تلاوت بھی ضروری ہے۔ اچھی صحیح یہ بات الگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل مقصد قرآن کا جو ہے وہ کیا ہے کہ زندگی کے نظام پر عمل کرنا، نظام زندگی اور اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ صرف الفاظ کا رٹ لینے پر قناعت کر دینا کافی نہیں ہے، لیکن اصل مقصود اگرچہ کہ اس پر عمل پیرا ہونا، اس کو سمجھنا سمجھانا ہے، لیکن اس کے الفاظ بھی کسی چیز سے کم نہیں ہیں، یعنی کہ ان کو بھی تلاوت ان کی بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں جی ہاں جی ہاں، تو یہ اس کا پہلا گویا کہ پوائنٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی ان میں رسول ایسا آئے کہ جو ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے۔ کتاب کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اس قرآن کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں ان سب کو وہ سمجھائے۔ تو گویا ہاں کہ جی اس سے معلم کا ہونا بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں جی معلم کسی یعنی قرآن کے سمجھنے کے لیے معلم کا ہونا بھی، سکھلانے والے یعنی استاد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کتاب ہی محض سمجھ میں آ جاتی تو یا کتاب ہی پر اکتفا کیا جاتا تو صرف بھیج دی جاتی کتاب کی، لو کتاب اس کو پڑھو، اس کو اس پر عمل کرو، نہیں، بلکہ ساتھ میں کیا فرما دیا کہ کتاب بھی ضروری ہے اور ساتھ میں اس کا معلم بھی ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جی اور یہ ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وجود معلم ہونا ہے تو آپ کی امت کا مقصد خود متعلم اور طالب علم ہونا لازم ہو گیا، کہ ہم سب بحیثیت امت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
متعلم ہیں یعنی سیکھنے والے ہیں اور طالب علم ہیں، اور ہمارا جو سب سے بڑا معلم ہے وہ کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، سمجھا کی بات؟ جی ہاں ہاں، جی تو بنا معلم کے قرآن سیکھا نہیں جا سکتا۔ اگر اسی طرح آج ہی کی دنیا میں کوئی کہے کہ میں سیکھتا ہوں یار ترجمے سے، تو ترجمے سے صرف ترجمہ پڑھے گا، اس کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ اس کو کوئی سکھانے والا نہ ہو۔ تو اسی طرح اس وقت میں بھی قرآن کی تعلیمات کو سکھانے کے لیے کسی معلم کا، کسی ٹیچر کا، کسی استاد کا ہونا ضروری تھا، تو جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام کی بعثت کا دوسرا مقصد تھا کتاب کی تعلیمات دینا، ان کے معانی سمجھانا، اس کی طرح ترجمہ، تفسیر یا قرآن کے اندر جو جو احکام بیان ہوئے ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھانا۔ بتانا ہاں جی ٹھیک ہے نا؟ اب ظاہر سی بات ہے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو یعنی کہ قرآن میں نہیں ہیں، تو وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ وہ حدیث کی روح سے پتہ چلے گی نا، کہ اس قرآن کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں کہاں ملے گی؟ حدیث کے اندر۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی احکام الہیہ، اللہ کے احکام کا علم کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے معلوم ہو، ٹھیک ہے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، ان کے فرمودات سے اور ان کے بیان سے جو احکام الہیہ کا علم ہمیں آئے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت۔ حدیث ہاں جی حدیث، سنت و رسول۔ یہ جو حکمت کا لفظ ہے نا، اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نا، مثال کے طور پر نماز کا حکم ہے، اب قرآن نے تو صرف یہ بتا دیا کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے نا، اقیم ہاں الصلاۃ، ہاں نماز پڑھو۔ اب کیسے پڑھیں، کس طرح پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں، اس میں کیا کیا پڑھنا ہے، کیا کچھ نہیں، تو یہ ڈیٹیل ہمیں کون بتلا رہا ہے؟ حدیث جی بتا رہی ہے نا، اور نبی حدیث ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتلا رہی ہیں۔ تو وہ ساری کی ساری تعلیمات کیا کہلائیں گی؟ احادیث، گویا کہ جتنی بھی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں، وہ حکمت کے درجے میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ جی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو سکھلائے وہ انہیں کتاب بھی اور حکمت بھی۔ حکمت سے یعنی کہ سنت اور کتاب جو ہے وہ شریعت کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ وغیرہ وغیرہ، وہ ساری وہ سکھائے ساتھ میں۔ یہ تین گویا کہ ہو گئے ہیں مقصد بعثت کے، اور چوتھا کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ رسول ان میں آئے اور ساتھ میں ان کا تزکیہ بھی کرے۔ تزکیہ کا اصل مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، ایک تو ہے نا ظاہری طور پر پاک کرنا، اور تزکیہ اصل میں کہتے ہیں نفس کی اصلاح کرنا، ساتھ میں ان کی گویا کہ کیا کرے؟ اصلاح بھی نفس کرے۔ کی جی اصلاح بھی جی، جو یعنی کہ جو باطن کی جن نجاست ہیں، گندگیاں ہیں، ان سے بھی لوگوں کو کیا کرے؟ پاک کرے۔ پاک اب ہمارے اندر کی جو ہے وہ کیا جو ہے وہ گندگی ہو سکتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ شرک جاری، ہاں شرک جی جو ہے وہ ایک بہت بڑا گندگی اندر کی باطنی طور پر۔ اس کے علاوہ ہے کفر ہے، کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، یا برے عقیدے ہو گئے، اور اس کے علاوہ روحانی اور باطنی جتنی بھی بیماریاں ہیں، مطلب برے اخلاق ہیں، تکبر ہے، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، یہ سارے کے سارے باطنی روحانی امراض ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کہ تمام تر روحانی امراض سے، تمام تر روحانی نجاستوں سے لوگوں کو پاک کرنا ہے۔ سمجھا رہی بات؟ تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوگی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تھی، تو اس وقت میں اکثر لوگ کیا تھے؟ مشرکین تھے، مشرک تھے۔ مشرق کافر تھے ہاں ٹھیک ہے؟ جی اکثر لوگ کیا، بلکہ سارے کے سارے لوگ ہی اس طرح کے تھے، اللہ ماشاء اللہ،
وہ مطلب شرک میں مبتلا تھے اور کوئی دین نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور جہالت اتنی زیادہ کہ وہ قبائل آپس میں لڑتے جھگڑتے، 40 سال تک ان کی لڑائیاں لگی رہتی، اور ان کے اندر جو ہے وہ انا بہت زیادہ تھی اور غصہ اور اس طرح کی چیزیں، مطلب باطنی اور روحانی جتنی بھی بیماریاں تھی گویا کہ کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی تھی۔ صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ ان کو اعلیٰ اور بہترین اخلاق سے مزین کیا جائے، صرف یہ نہیں کہ قرآن کی تعلیم دی جائے یا الفاظ رٹا دیے جائیں، نہیں، بلکہ ساتھ میں ان کا تزکیہ بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں ان کو جو ہے وہ جتنے بھی روحانی اور باطنی امراض ہیں ان کی اس کی اصلاح کرنی ہے، یعنی کہ غصہ نہیں کرنا، کسی پہ جو ہے وہ غصہ آئے تو بے جا قسم کا غصہ نہیں کرنا، کسی کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے، اپنے سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرنا ہے کفر سے اور شرک سے، اس طور پر کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں، کوئی دوسرا معبود نہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان ساری چیزوں کی نفی کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ دلوں میں جو تکبر تھا اس کا خاتمہ کرنا، بغض کا خاتمہ کرنا، کینہ جو پیدا تھا اس کا، دشمنیاں جو تھی پال رکھی تھی زمانہ دراز سے، تو اس کا خاتمہ کرنا، یہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت تھی، ٹھیک ہے نا، اس کے بنا جی پر جو ہے کیا ہوئے وہ قبائل اور وہ عرب لوگ، وہ سارے کے سارے آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ 23 سالہ محنت کا جو نچوڑ تھا، تو وہ نظر آتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ جب 1 لاکھ سے بھی جو ہے وہ زیادہ کہ وہاں پر صحابہ کرام موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وہاں پر وہ خطبہ ارشاد فرمایا اور ان لوگوں کو بتایا کہ کیا میں، یعنی کہ میں نے تم کو جو ہے وہ ساری تعلیمات قرآن کی دے دی، اور تمام اصحاب نے فرمایا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ دی بلکہ اس دینے کا حق بھی ادا کر دیا، یعنی کہ جس طرح آپ مبعوث ہوئے تھے تعلیمات کے لیے، تو آپ نے ہمیں ساری تعلیمات دینے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر اس پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر اللہ کو گواہ بنا کر یہ فرمایا کہ اللہ گواہ رہنا، میں نے جو ہے اپنی مطلب جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے تیری تعلیمات حوالے کر دی ہیں تیری امت، تیرے لوگوں کے سامنے، پھر لوگوں کو یہ گواہ بنایا کہ یعنی کہ جتنی تعلیمات آپ کو پہنچی ہیں، آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ اپنے غائبین تک ان کی تعلیمات کو پہنچا دینا، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اب ان غائبین کی ذمہ داری پھر آگے کی ہے، پھر اس طرح چلتے 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 آج تک، اور آج سے پھر قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ ان تعلیمات شرعیہ اور قرآن کی احادیث کی جو تعلیم ہے آگے ہم فارورڈ کرتے جائیں، ٹھیک ہے نا، تو عالم معلم اور متعلم بنتے ہوئے ہم قرآن کے الفاظ کو بھی پڑھیں، ان کی بھی یعنی کہ تلاوت کریں خوب کثرت کے ساتھ، اور قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کو سمجھیں، سب سے پہلے سمجھ کے پھر اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اور ساتھ میں پھر جو ہے وہ اس کی تبلیغ کریں، اس کی تشریح کرتے، سمجھا؟ صحیح۔ ہاں، یہ گویا کہ سب سے جو ہے وہ بنیادی مقاصد تھے جو اس آیت کے اندر جو ہے وہ دیے گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی تھی کہ ایک ایسا نبی ہو ان میں کہ جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت پڑھ پڑھ کر سناتا جائے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ایسا نبی ہو کہ جو ساتھ میں اس کتاب کی تعلیمات بھی دے اور حکمت کی باتیں بھی بتائے، حکمت وہی ہے حدیث اور سنت کی باتیں، ٹھیک ہے نا، کہ جن کی تشریحات یعنی اس قرآن کی ان باتوں کی تشریحات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حدیث بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، لیکن اس میں الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو مفہوم ہے یا اس کی جو
کیا کہہ سکتے ہیں جو مطلب ہوتا ہے نا وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، البتہ الفاظ نبی کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو حدیث کہتے ہیں، کیونکہ نبی کوئی بھی بات اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى، ہاں جی ہاں خواہشات جی یا اپنی مرضی سے نبی کوئی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو احادیث جتنی بھی ہیں اتھینٹک احادیث، ٹھیک ہے نا، ہاں جی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم منسوب کر سکتے ہیں کہ یا آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی فرمایا، تو گویا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہوا۔ اب قرآن جو ہے اس کے الفاظ اور معانی دونوں قرآن اللہ کی جانب سے ہیں، سمجھ آ رہی؟ احادیث میں کیا ہوتا ہے، مفہوم اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں۔ الفاظ میں بھی کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے جی، تو یہ فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور چوتھا جو ان کا جو بعثت کا مقصد تھا کہ وہ ساتھ میں ان کی تزکیہ بھی کرے، اور آج بھی اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ صرف تعلیم علم کا بہت زیادہ ہو جانا یہ بھی ضروری نہیں، جب تک کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح نہ کر لیں، اپنے باطن کو گناہوں سے پاک نہ کر لیں، تو صرف تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صحیح انک ہاں انت العزیز الحکیم، بے شک آپ، یہ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ بے شک آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، یعنی آپ کو بہترین پتہ ہے کہ جو کچھ کرنا۔ سمجھ آ رہی بات؟ آگے جی ہاں جی ہاں، تو مقصود یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں جتنا ہو سکے، ٹھیک جس سے دل نرم پڑتے ہیں، اور اس کی جتنی تعلیمات کا ہمیں علم ہو رہا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور پھر اس کو آگے لوگوں کو تک بھی پہنچائیں، جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس کو آگے پہنچائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگرچہ ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ، آگے فارورڈ کر دو۔ ہمیں تو کتنی آیات پتہ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ہاں جی تو ہاں اس میں اب آپ بھی شامل ہو رہے ہیں کہ آپ کا بھی اب ذمہ داری میں آ رہے ہیں کہ آپ بھی اس کو آگے جو ہے وہ مطلب آگے فارورڈ کریں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ چلیں جی، آج کے لیے ایک ہی آیت اچھا کافی تھی۔ یہ جی، نظر قرآن کے لفظی معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے قرآن؟ بار بار پڑھنا قرآن، قرآن اچھا مطلب ہے یقرأ، قرآ سے ہے نا، قرآن کے دو ہاں معنی ہیں، قرآن کرن سے ہیں، ملانے کو بھی کہتے ہیں، اور قرآن کا مطلب دوسرا ہے قرأ یقرأ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، کیونکہ قرآن کو قرآن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے اور قیامت تک اس کو پڑھا جائے گا۔ آپ اس قرآن کتاب کو جتنا بھی پڑھیں گے آپ کو سکون ہی ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ صحیح ٹھیک ہے اوکے جی اچھا، چلیں جی، اللہ دعا میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، پھر کرے کل ملیں گے، پرسوں یا منڈے کو ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔